بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، اس میں دو تین باتیں یا چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہوں گی۔ وہ یہ ہیں کہ پوری دنیا جس طرف بڑھ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس سال کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ 2.5 سال تین چیزوں سے مطلب آپ کو ان کا سامنا رہ سکتا ہے جو ہائی پاسبلٹی ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ سسٹم پوری دنیا کا چینج ہوگا، کیونکہ سیٹرن اپنا سائیکل پورا کر رہا تھا آخری فیز میں۔ اب جو پریڈ تھی، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مارچ میں کہ سم تھنگ نیو، ایوری تھنگ ول بی نیو۔ جو بھی سنیں گے کان، جو بھی دیکھیں گے، سب نیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا، اس پہ بھی آپ کے ناظرین کے گوش گزار کیا تھا کہ آنے والا ٹائم جو ہے اس میں مذہبی فساد دنیا پوری کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، اور یہ جو ہیپننگز ہیں اپریل کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو خیر پچھلے سال بھی بتایا، اس سال بھی اپڈیٹ دی۔ ابھی آپ ٹرمپ کی لینگویج دیکھیں، اگر یہ انڈیا کا ایونٹ دیکھیں، مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیں، شام میں دوبارہ الجولانی ہلنے کو ہے، اسی طریقے سے آپ سارے خطے میں چیک کریں، اور اب آسٹریلیا کا یہ ہیپننگ اور اس کے جو کنسیکوینسز ابھی دیکھیے گا جو آئیں گے، تو یہ اوور آل جو مذہبی فساد ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم پچھلے سال سے نہیں کہہ رہے تھے اپنی کمیونٹیز بلڈ کرو، بتائیں، کہا نہیں تھا اپنی کمیونٹیز میں موو ہونا شروع کر دو، پراپرٹیز کوئی زیادہ ہیں تو سمیٹ کے بیٹھو، آگے جو ہے صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنی کمیونٹیز میں جانا چاہیے، کمیونٹیز بنا کے جینا چاہیے، مساجد کو، اپنے جو بھی مذہبی آپ لوگوں کے چرچ ہیں یا جو بھی آپ لوگ جس بھی قوم سے ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، جہاں بھی ہیں، مطلب ہم نے تو جنرل سب کے لیے کہ آپس میں ایک اتحاد اور ایک شیطان کو جگہ نہ دیں۔ تو یہ تو ابھی بڑھتا ہوا معاملہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ دوسرا جو یہ حرکت ہے وزیر اعلیٰ کی نقاب اتارنے کی، دیکھیں یہ اب مسلمانوں کی اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری، نان پریکٹیکل اپروچ، مذہب کی کم سمجھی، جس کے تحت وہ مذہب کا رخ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے یا پوری دنیا وٹنس کر رہی ہے، جس کے تحت اسلام کو کوئی دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ اب آسٹریلیا والے ایونٹ میں بھی شکر ہے کہ وہ جو دوسرا شخص جس نے اس کی گن چھینی وہ بھی مسلمان تھا، تو یہ اللہ نے فضل کیا کہ ایک کلنک آتے آتے جو ہے وہ اتر گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اتنا جو بلڈ شیڈ ہوا وہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا جس طریقے سے آسٹریلیا میں ہوا۔ لیکن اس کو یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو غزہ میں سب ہوا وہ اس نے پوری دنیا کا جو یہودی تھا اس کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اور جب 1,00,000 1.5 لاکھ، ویسے تو 2.5 لاکھ کا فگر ہے جو ایکچوئل ہے، لیکن چلو میڈیا لاکھ تک پہنچا ہوا ہے، لاکھ بندہ جہاں مارا جائے وہاں آپ لوگوں کے مسلمان عورتیں بچے مارے گئے، وہاں نقاب اترنا تو اس کے سامنے ایک مائنر سی بات ہے سر جی۔ جانیں چلی گئی درندگی سے، ان کو بھوک، وہ کھانے کی لائنوں میں لگتے تھے، گولیاں چل جاتی تھی، تو نقاب اترنا تو ایک عام سی بات ہے۔ تو اس لیے اس مقابلے میں ویسے تو عام بات نہیں ہے، غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے، جب ایک آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں سارے مذاہب ہیں، اس میں اس چیز کی کیئر ہونی چاہیے تھی، اس کا ہاتھ کانپنا چاہیے تھا، اس کو فکر ہونی چاہیے تھی۔ تو چلو اب اس سے ہو گیا تو اب اس کو فکر مندی میں ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آج اس کا ہاتھ نہ روکا گیا اور اس کو سزا نہ دی گئی تو پورا انڈیا ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اور بہت بڑے مذہبی فسادوں کو جنم دے دے گا یہ، اور پھر ان سے یہ سنبھلنا نہیں ہے۔ وہ میں نے دیکھا ایسے فارغ صاحب بابا اباؤٹ ٹو ایکسپائر، وہ جس طرح کی ایسے وہ کرتا ہے، جس طریقے سے اتارتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اس حرکت کی قیمت جو ہے پورے انڈیا میں معصوم عوام کو دینی پڑے گی۔ تو یہ تو ہونا ہے، اس کی طرف معاملات بہت تیزی سے جائیں گے، یہ ایک چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک آیا ہے وہاں اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا۔ اس کے بعد جو یوکرائن کا معاملہ ہے، دیکھیں یوکرائن کے جرمنی بہت آگے آگے ہو رہا ہے اس معاملے میں، تو جرمنی ہو سکتا ہے اٹیک کی زد میں آئے، کیونکہ جرمن فوجیں بھی بارڈر کی سائڈز پہ بھی اس نے بھیجی ہوئی ہیں، جبکہ بیلجیم اور اٹلی کا سٹانس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ اکاؤنٹ سیز کی بات ہوئی کہ جو اکاؤنٹ سیز اماؤنٹ ہے رشیا کی وہ یوکرائن کو دے دی جائے، تو بیلجیم نے انکار کر دیا۔ تو اب ان کے اندر بھی پھوٹ پڑ رہی ہے کہ بھئی بلی کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ ہم کیوں باندھے، وہ کہتے ہیں کسی اور علاقے سے اس کی اماؤنٹ نکلوا لیں۔ ہم سے جو کہہ رہے ہیں یہ سیز اماؤنٹ جو ہے رشینز کی جو اکاؤنٹس ہیں یا ساتھیں ہیں وہ دیں یوکرائنینز کو، تو کہتے ہیں کل کو صلح ہوگی تو ہم کدھر سے دیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کسی اور ملک میں بھی تو ان کے ہیں وہ ان سے لیں نا۔
تو یہ ابھی ٹسل چل ہی رہی ہے. اور یس یہ چانسز آپ کو یاد ہوگا 2 باتوں پہ میں نے کہا ہوا ہے. ایک پاکستان انڈیا جب تک ہوگی نہیں ٹلے گی نہیں. دوسرا اب آپ کی یوکرائن اور یہ یورپ جو رشیا کا جو نیٹو جب تک اب ٹکرائے گا نہیں اس وقت تک یہ بھی اب اپنا رخ اس طریقے سے چینج نہیں کرے گی. اب سب کی کوشش ہے کہ اس سے نکل جائیں ہم. جیسے امریکہ بڑے سٹائل سے پیچھے ہو رہا ہے اس سارے معاملے سے یورپینز کے گلے میں ڈال کے. اور یورپین بھی کئی ممالک اب اس سے جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ نو ڈاؤٹ انیشیٹ تو امریکہ نہیں کروائی تھی نا. انیشیٹ تو بائیڈن انتظامیہ نے کروایا, بیک اپ کیا پورا, اس کو ہمت دی, سارا کچھ کیا. آج اب وہ اتنے بندے مرا کے میں سمجھتا ہوں زیلنسکی آج اب اس بات پہ آ گیا کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. آج اتنا بندہ مرا کے اتنا کنڈا کرا کے بھئی اب بھی نہ مان. تو اس سے کہتے ہوتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ناک بت اندیشی ہوتی ہے. اس طرح کی لیڈرشپ اب پوری دنیا میں ہی ہے کہ اب ماننے کا کیا فائدہ. اگر یہ اتنی لاجیکل تھی تو مان لینی چاہیے تھی. اتنا خون بہا کے ماننا تو انتہائی, اس کو ہی الٹا لٹکانا چاہیے کہ اگر یا تو اب بھی نہ مانو. کیونکہ کچھ اصولی موقف ہوتے ہیں قوموں کے, قوم کھڑی ہوتی ہے اس پہ تو بس اس پہ تو واپسی ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن یا تو اب آپ رہیں یا آپ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ نہ مانیں. لیکن یہ مان لینا اتنے بلڈ شیڈ کے بعد تو یہ تو پھر بے وقوفی تھی نا کہ تم ان کی انگلیوں پہ آئے, بیرونی ایجنڈے پورے کیے, یوکرینینز کو در بدر کروایا, اتنا اسلحہ چلوا دیا, اتنا جانی نقصان کرایا, دونوں سائڈز کا ہوا. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ لیکن اب بات دیر ہو چکی ہے. یہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یوکرینین کو انہوں نے بلی کا بکرا بنایا تھا کہ رشیا کو کمزور کریں گے اس کے بہانے. اور اب کمزور رشیا کمزور حالت میں ہم سب مل کے اس کا شکار کریں گے, اس طرح کا پلان ہے. تو یہ کبھی بھی جو جنگ ہے یہ آگے بڑھے گی, نیٹو تک جائے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی. باقی آگی وبا کی بات. وبا پہ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے خیر جسٹ میرا خیال ہے ویری ریسنٹ بھی کیا تھا, اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ جو وبا ہے یہ اصل جو مجھے لگ رہا ہے اس کا جو ایکچوئل جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی کہانی بنتی ہے اس کی یہ تقریباً مارچ تک اس کا نظر آتا ہے معاملہ. مارچ کے بعد اتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ اس طریقے کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاسٹائل سچویشن جون سے آن ورڈ ملے 2026 میں. اس کے بھی بھرپور چانسز ہوں گے. اور جہاں تک رہ گئی کہ اب یو کے ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں یا پوری دنیا میں جہاں بھی کہ اتنی اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف شیطانی اور شیطانوں ہی کی ایک فارم ہوتی ہے. جو بھی یہ وائرس ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے جو انسانی باڈی کو روکتا ہے یا جام کرتا ہے یا نااہل کرتا ہے یا کسی بھی انداز سے, تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ دعائے کعب کا عمل کر رہے ہیں وہ دوبارہ کریں. گھروں میں اجتماعی طور پہ زیتون کا استعمال کریں, ناک کان پہ, ہاتھوں کی انگلیوں پہ, پاؤں کی انگلیوں پہ. اسی طریقے سے سالٹ باتھ ریگولر کریں, خوشبو کا بے دریغ استعمال کریں. اور یہ جو کہتے ہیں جی خواتین نہ لگائیں, بھی خواتین کو شیطان چمٹے رہیں. خواتین کیوں نہ لگائیں, خواتین لگائیں لیکن باہر جاتے ہوئے یا وہ ساری چیزیں اس میں بھی کوئی لگانے کی ممانعت نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت کی دعائیں, حفاظت کی چادر سر کور کرنا وہ ضروری ہے, نہ کہ یہ جو خوشبو جو ہے وہ خوشبو سے تو شیطان بھاگیں گے. اسامہ صاحب میں آپ کی بہت جو ہے ضروری ایشو ہے, اہم ایشو ہے میرے نزدیک. تو جب یہ آسٹریلیا والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک نوید اکرم صاحب ہیں جو ساجد اکرم صاحب کے دو ہی اس میں ملوث منصب. تو بھارت کی طرف سے جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ پاکستانی ہے. لیکن اب جو ہے وہ جب حقائق سامنے آئے ہیں, ڈیٹیل سامنے آئی ہے, تو وہ جو پتہ چلا کہ ساجد اکرم صاحب جو ہیں ان کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے اور جو ان کا بیٹا ہے اس کے پاس آسٹریلوی پاسپورٹ ہے. اور ایک بار پھر ذلت اور رسوائی بھارت کا مقدر بنی ہے. دوسرا یہ والا واقعہ, وزیر اعلیٰ والا واقعہ, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خود بھارت اپنی تباہی کے بیچ خود بو رہا ہے؟ فساد, دنگا اور یہ جو ریسزم کی لہر یہ سب سے پہلے بھارت کو ہٹ کریں گے. جی بالکل ڈیفینیٹلی. یہ جو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس نے جو نقاب کو ہاتھ ڈالا ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے اب کتنا بھارت جو ہے بھگتے گا اس سارے اس میں. یہ بہت بڑی ایک لہر بن جائے گی. اور آسٹریلیا کا ایونٹ بھی. اور جہاں تک یہ دیکھیں بھارتی میڈیا تو بہت زیادہ ہی آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا کے معاملے میں بھی جب انہوں نے قبضے کرا دیے تھے کئی علاقوں پہ,
تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی عوام بھی اب ان کو پہچان گئی ہے، اس میڈیا کو، کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، اور صحافتی اقدار کی جو دھچیاں ہیں وہ بڑے آرام سے بکھیرتے ہیں یہ لوگ، صرف تھوڑی سی اپنی ویورشپ یا ریٹنگ کے لیے۔ اور یہ جو روش ہے، خیر اس کو بھگتنا پڑے گا ان کو، اس روش کا جو شکار ہے پوری قوم ہوگی۔ اور ہم پھر بھی اس پہ کہیں گے کہ یہ کوئی پاسپورٹس کا یا جیسے کہتے ہیں کہ اس کو نسلوں میں، ملکوں کی آئیڈینٹیٹیز میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اجتماعی طور پہ انسانیت کس حد تک گر گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اس طریقے کے دہشت گردانہ اقدام کی، مطلب اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، کوئی بھی اس کی بات نہیں کرتا، جتنے بھی آفاقی مذہب ہیں، یا ایون ہندوازم کا بھی جو ایکچوئل وید ہیں، یا وہ اس طرح کی کوئی سی اس کی تشریح، وہ تحرک نہیں دیتے، تو کوئی بھی مذہب اس کی وہ نہیں کرتا، سپورٹ میں نہیں کوئی بات کرتا۔ یہ دماغی ایک جو اوور آل دنیا ایک ٹینشن کریٹ کر رہی ہے، جو میڈیا ٹینشن کریٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان اتھینٹک اور اس طریقے کا ریڈیکلائز میڈیا جو ہے، اسی کی وجہ سے دماغ دنیا کے بیٹھے ہوئے سادے دماغ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اب اس طرح کے ایونٹس پوری دنیا میں کئی جگہ آپ کو ملیں گے، یہ آسٹریلیا صرف اس کی ابتدا ہے۔ انڈیا اس کا بہت بڑا مسکن اس لیے ہے کہ انڈیا ملٹی کلچرل ہے، ملٹی لنگویل ہے، ملٹی جیسے کہتے ہیں کہ مذاہب اس میں ریلیجین ہے، تو اس میں زیادہ چانسز ہیں، زیادہ والنریبل ہے اس معاملے کو لے کے، اگر مذہبی فساد یا مذہبی ڈویژنز جو ہونی ہے تو اس کا جو دنیا میں ٹھیک ہے، امریکہ بھی اس میں یہ آتا ہے، آسٹریلیا میں بھی ملٹی لینگویج، ملٹی مذاہب، ملٹی سب ہے، لیکن انڈیا تو بذات خود ایک اس کا ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا ایزی شکار ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھیں گی، اور یہ وزیر اعلیٰ بھی جو ہے اس سب کو بھگتے گا۔